ایک چھوٹا سا پودا تھا تو جامعہ، جو اخلاص سے اب تناور ہوا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صدق الله العظيم. ابھی جن آیات کی میں نے تلاوت کی اس میں پہلی آیت یہ تھی یخادعون اللہ والذین آمنوا. یہ لوگ یعنی منافقین
اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس کے متعلق حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ چال بازی کرتے ہیں۔ حالانکہ منافقین کی جماعت میں شاید کوئی بھی ایسا نہ ہو جو اللہ کو دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتا ہو یا یہ سمجھتا ہو کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنین کو دھوکہ دینے کے قصد سے، ارادے سے ایسی بری حرکتیں کرتے تھے۔ اللہ کو دھوکہ دینے کے ارادے سے یہ کرتے نہیں تھے اور نہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، اس لیے کہ دھوکے کے لیے ضروری ہے کہ جس کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اس کو آگے کا پتہ نہ ہو، بھوشیہ میں کیا ہونے والا ہے، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، اس کا علم نہ ہو تو آدمی کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ لیکن جس کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ بات چھپا رہا ہے، آگے یہ ہے اور میں آگے تکلیف میں پڑوں گا، تو کوئی آدمی کبھی دھوکہ کھاتا ہی نہیں۔ اور منافقین بھی یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، پچھلا بھی جانتے ہیں، آگے کا بھی جانتے ہیں کیا ہونے والا ہے۔ جب اللہ کو پچھلا بھی معلوم، آگے کا بھی معلوم ہے تو اللہ تعالیٰ کو کیسے وہ دھوکہ دے سکتے ہیں؟ ہاں، حضور کے بارے میں ان کو یقین تھا، وہ جانتے تھے کہ یہ انسان ہے اور انسان کو پچھلا تو معلوم ہوتا ہے لیکن آگے کیا ہونے والا ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ رسول کی ذات ہو یا پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی دوسرے انسان۔ کسی کو بھی مستقبل میں اور بھوشیہ میں کیا ہونے والا ہے وہ بتا نہیں سکتا ہے، الا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ جب تک اللہ تعالیٰ وحی نہ کر دے وہاں تک مستقبل میں اور بھوشیہ میں کیا ہونے والا ہے کسی بھی انسان کو اس کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کو جاننے والی ذات وہ ایک ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اس لیے منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کے ارادے سے یہ کام نہیں کرتے تھے، بری حرکتیں نہیں کرتے تھے۔ تو کس کو دھوکہ دینے کا ارادہ تھا؟ حضور کو اور حضور کے ساتھیوں کو دھوکہ دینے کا ارادہ تھا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، تو اس کے تعلق سے ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اللہ کو دھوکہ دینا قرار دے کر یہ بتلا دیا کہ جو شخص اللہ کے کسی رسول یا کسی ولی کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ ہی کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے کے حکم میں ہے۔ اگر کوئی آدمی ڈائریکٹ اللہ کو دھوکہ دے تو کتنی بری اور گھناؤنی حرکت ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے رہا ہے، لیکن رسول کو دھوکہ دینا یہ اس کو اللہ نے مجھ کو دھوکہ دینا قرار دیا، یعنی اللہ کو دھوکہ دینا قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی ولی کے ساتھ کوئی برا سلوک کرنا، کسی بھی نبی کے ساتھ کوئی برا سلوک کرنا، یہ گویا کہ اللہ کے ساتھ برا سلوک کرنے کے حکم ہے۔ کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے اور جو ولی ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور کسی کے دوست کو ستانا گویا کہ اس کو ستانا ہے جس کا وہ دوست ہے۔ تو اولیاء اللہ یا اللہ کے ولی ہے، تب اللہ کے ولی ہے تو پھر ان کو ستانا گویا کہ اللہ کو ستانے کے حکم میں آ جائے گا۔ اور کوئی شخص اللہ کو ستانے کے لیے ایسا کام کرے تو اللہ تعالیٰ پھر جب بدلہ لینے پر آتا ہے تو اس سے چھوٹ نہیں سکتا ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رسول کا سلسلہ، نبی کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے، لیکن اولیاء اللہ کا سلسلہ آج بھی قائم ہے، اور ان کو مختلف حرکتیں اور مختلف باتوں کے ذریعے سے، مختلف کاموں کے ذریعے سے ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور جان بوجھ کر کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ سامنے آ کر کے ان کو گالیاں دیتے ہیں اور یہاں تک کہ ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان پر ان کو سوچ لینا چاہیے کہ ہم ان کو تکلیف نہیں پہنچا رہے بلکہ ان کے رب کو، گویا کہ ہم یہ ایسی ان کے رب کے ساتھ یہ حرکتیں کر رہے ہیں جیسے وہ اپنے رب کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ یہ حرکتیں کرنا پسند نہیں کرتے،
اور گالی دینا ایک مسلمان ہو کر کے اللہ کو گالی دینا پسند نہیں کرتا اور اس طرح کی کوئی بھی حرکت پسند نہیں کرتا ہے، ایسے اس کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کا جو ولی ہے اس کے ساتھ بھی میں ایسی حرکتیں نہ کروں، ورنہ اس کا انجام بہت خراب ہوتا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً لکھا ہے کہ جو لوگ اولیاء اللہ کو ستاتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ جاؤ ان کی قبروں کو کھول کر کے دیکھ لو، ان کا چہرہ قبلے سے مڑ گیا ہوگا، پھر گیا ہوگا۔ قبر میں جب رکھا جاتا ہے تو مردے کو قبلے کی طرف لٹایا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی قبر بند کر دی جائے گی چہرہ قبلے سے پھیر دیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے اولیاء اللہ کو تکلیف دی۔ تو یہاں پر بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بلند ہونے کو بتلایا کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بلند کہ گویا کہ اللہ کی شان میں کوئی گستاخی کر رہا ہو، وہی کام یہ حضور کی شان میں گستاخی کرنے کا بھی ہے۔ اللہ نے اپنا نام لے کر کے حضور کو تکلیف پہنچا رہے لیکن اس کی جگہ پر حضور کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ اپنا لفظ استعمال کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور کا درجہ بہت اونچا ہے، اور حضور کے بعد اولیاء اللہ صحابہ کرام کا اور ان کے بعد اولیاء اللہ کا درجہ ہے۔ تو ہر ایک کے درجے کے مطابق یہ تکلیفوں کا انجام انسان کو بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ بھی پتہ چلی کہ دیکھیے منافقین کے تعلق سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حضور کو تکلیف پہنچانے کے ارادے سے یہ بات کر رہے تھے، اللہ کو تکلیف پہنچانے، اللہ کو دھوکہ دینے کے قصد سے ایسی بری حرکتیں نہیں کر رہے تھے۔ میں نے ابھی آپ کو بتلایا کہ کیونکہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کیوں نہیں دے سکتے ہیں کہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، جو ہو چکا جو ہونے والا سب پتہ ہے، نہیں پتہ ہے تو انسان کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے مسلمان کہے جانے والے لوگوں میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حضور کو عالم الغیب سمجھتی کہ پچھلا بھی جانتے ہیں اگلا بھی جانتے ہیں۔ اگر حضور اگلا بھی جانتے تو یہاں منافقین حضور کو دھوکہ نہیں دے سکتے تھے، لیکن حضور کو انہوں نے دھوکہ دیا۔ اگلا جانتے تو حضور دھوکے میں نہیں پڑتے اور دھوکہ دے ہی نہیں سکتے، بلکہ اس کا خیال بھی وہ نہیں کر سکتے تھے کہ حضور کو دھوکہ دے، کیونکہ حضور کو آگے کا پتہ ہے، اور جب آگے کا پتہ ہے تو فوراً اپنے صحابہ کو بتا دیں گے، تو صحابہ بھی دھوکے میں نہیں پڑ سکتے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، اس سے معلوم ہوا کہ انسان عالم الغیب نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ رسول ہو چاہے رسول سے نیچے درجے کے انسان ہو، لیکن کوئی بھی انسان مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اس کو نہیں جان سکتا ہے الا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بتلا دے، تو بتلا دے تو پھر جان سکتا ہے۔ جیسے کہ انسان کو کچھ پتا نہ ہو لیکن کوئی شخص وہاں جا کے آیا ہو مرولی اور وہاں کیا ہوا ہے اس کو بتلا دیا کہ وہاں اس طرح کے حالات ہے، تو وہ اس کو کچھ علم ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی حضور کو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کے ذریعے سے بعد میں پیش آنے والے واقعات کچھ بتا دیے گئے تھے، لیکن سب کا سب ہر ذرے کا علم حضور کو مستقبل اور بھوشیہ میں ہونے والے وہ حضور کو اتنا علم نہیں تھا۔ عالم الغیب کی ذات، عالم الغیب ذات فقط اور فقط اللہ رب العزت کی ہے، اس کے سوا کوئی غیب کو جاننے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے پر ایک بات قرآن مجید میں آئی فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، کہ ان منافقین کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ رب العزت ان کی بیماری کو، جو دل کی بیماری ہے، روح کی بیماری ہے، اس کو مزید بڑھا رہے ہیں، اور بڑھانے کے اندر ہو سکتا ہے ان کو جسمانی بھی بیماری ہو جائے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس کام کی وجہ سے یا اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں، اس کی وجہ سے۔ اس کے تعلق سے حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ ان آیات کے اندر دردناک عذاب کی وجہ اور کارن بما کانوا یکذبون، جھوٹ بولنے کو قرار دیا کہ ان کو دردناک عذاب اور سخت ترین عذاب کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ کفر اور نفاق کا جرم یہ سب سے بڑا ہے۔ کفر کرنا اور دل میں
کفر کو چھپانا اور ظاہر کے اندر لوگوں کے سامنے ایمان کی اور اسلام کی باتیں کرنا یہ جھوٹ سے بھی بڑھ کر کے جرم ہے، لیکن اس کے باوجود دردناک عذاب کی وجہ جھوٹ بتلا رہے، کفر اور نفاق نہیں بتلا رہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ دردناک عذاب اس وجہ سے کہ وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، رسول کو نہیں مانتے ہیں، یا منافق ہے اپنے دل میں نفاق کو چھپائے رکھتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو دردناک عذاب ہوگا، ایسا نہیں کہا، بلکہ کہا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اس وجہ سے ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ اور دوسرے جرائم مسلمانوں سے حسد، ان کے خلاف سازشیں، یہ بھی بڑے جرائم تھے، مگر دردناک عذاب کا سبب ان کے جھوٹ بولنے کو قرار دیا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جھوٹ بولنے کی عادت ان کا اصلی جرم تھا۔ اصل جرم کفر اور نفاق نہیں، اصل جرم ان کا جھوٹ تھا۔ اسی بری عادت نے ان کو کفر و نفاق تک پہنچا دیا تھا۔ وہ جھوٹ اندر لت پڑ گئی تھی، وہی جھوٹ دوسری خرابیوں کی کیا کہتے ہیں وجہ بن گئی۔ یعنی اسی جھوٹ کی وجہ سے، جھوٹ ان کی لت میں تھا، ان کی سرشت اور ان کی فطرت میں بھرا ہوا تھا، اس کی وجہ سے وہ جھوٹ ہی کی وجہ سے کفر تک پہنچے، نفاق تک پہنچے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے تک پہنچے۔ یہ ساری چیزیں یہ بعد میں ہے، پہلی چیز جھوٹ ہے، تو جھوٹ ہی کی وجہ سے یہ ساری چیزیں وجود میں آئی۔ تو اصل بیماری جو دردناک عذاب کی، جس سے یہ دوسری بیماریاں وجود میں آئی، کفر، نفاق، لوگوں کو تکلیف پہنچانا، لوگوں کے بارے میں حسد رکھنا، مومنین کی اچھائی کو نہ دیکھ سکنا، یہ ساری چیزیں یہ جھوٹ کی وجہ سے پیش آئی ہے۔ تو اصل بنیاد کو اللہ رب العزت نے بتلایا کہ یہ جھوٹ ہی کی وجہ سے ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی، یعنی جھوٹ کی عادت نہ ہوتی، تو یہ لوگ یہاں تک نہ پہنچتے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ بھی بہت پھیلتا جا رہا ہے، بات بات میں جھوٹ، بڑے کیا چھوٹے کیا، مرد کیا عورتیں کیا، ہر چیز میں جھوٹ 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 کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ ہر بات میں جھوٹ بولا جاتا ہے، چاہے پوری بات غلط ہو یا پھر آدھی بات غلط ہو، تھوڑا بہت تو مکس ہو ہی جاتا ہے۔ اب جتنا سنا ہے اس سے تھوڑا بڑھ کر کے ہی سنائیں گے، یا پھر ادھر ادھر کا مسئلہ لگا کے سنائیں گے، تو یہ جھوٹ ہو جاتا ہے۔ جب جھوٹ ہے تو اس طرح کی اگر کسی کو عادت بن جاتی ہے، تو دیکھیے منافقین کو جھوٹ نے کہاں پہنچایا، کفر اور نفاق تک پہنچایا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، اگر جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو یہ بھی ایمان کو چھیننے تک پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو جھوٹ بولنے سے بچانا چاہیے۔ پچھلی مجلس میں بھی بتلایا تھا کہ منافقین منافق ہونے کے باوجود جھوٹ بولنے سے پرہیز کر رہے ہیں، یعنی ظاہری اعتبار سے وہ تو حقیقت میں جھوٹ بولتے ہی ہوں گے، لیکن ظاہری اعتبار سے لوگوں کے سامنے جھوٹ بولنے سے پرہیز کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا آمنا باللہ وبالیوم الآخر، آمنا بالرسول نہیں کہا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا انکار کر دیا کہ یہ جو بول رہے ہیں وہ بھی صحیح نہیں بول رہے، اس لیے کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے مطابق ہوگا تو آمنا باللہ وبالیوم الآخر ہوگا، لیکن جو ہم نے بتلایا اس کے مطابق آمنا باللہ نہیں ہے تمہارا، جو ہم نے کہا اس کے مطابق وبالیوم الآخر پر آمنا نہیں ہے تمہارا۔ تو ان کی بات کو اللہ نے جھوٹ کہا ہے، لیکن وہ جھوٹ نہیں سمجھتے تھے، وہ تو اپنے ذوق اور اپنی سوچ کے مطابق وہ سچ ہی بول رہے تھے۔ خیر، تو یہ ہے منافقین بھی جھوٹ بولنے سے، ظاہری اعتبار سے جھوٹ بولنے سے بچتے تھے۔ حضرت ابو سفیان کا واقعہ سنایا تھا کہ حضور کے دشمن تھے اس زمانے میں، لیکن اس کے باوجود حضور کی شان میں جب بادشاہ نے پوچھا ان کے بارے میں تو جھوٹ نہیں بولا، اس نے جو تھا وہ سب بتا دیا کہ حضور ہمیں ان چیزوں کا حکم دیتے ہیں اور ان چیزوں سے منع کرتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا یہ تو اچھی چیزیں ہیں، پھر تو مان لینا چاہیے۔ حالانکہ وہ حضور کو اس وقت مانتے نہیں تھے، وہ تو حضور کے دشمن تھے، لیکن ایک دشمن اور ایک کافر بھی جھوٹ بولنے سے پرہیز کیا کرتا تھا، ظاہر کے اندر جھوٹ نہیں بولا کرتا تھا۔ لیکن آج ہمارا مسلمان ہے کہ ظاہر کے اندر بھی سب کے سامنے جھوٹ بولتا پھرتا ہے۔ اس لیے جھوٹ یہ بہت خطرناک بیماری ہے، اس سے ہمیں اپنے معاشرے کو پاک کرنا چاہیے۔ ان سب خرابیوں کی جڑ اور بنیاد جھوٹ بولنا ہے، اسی لیے قرآن کریم نے جھوٹ بولنے کو بت پرستی کے ساتھ جوڑ کر کے ارشاد فرمایا ہے وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ تم بچو مورتیوں کی پوجا کرنے سے اور تم بچو جھوٹ بولنے سے۔ ایک آیت میں قرآن مجید میں آگے ہے وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ،
تم مورتیوں کی پوجا کرنے سے، بت پرستی کرنے سے بچو اور جھوٹ بولنے سے بھی بچو۔ تو فوراً بت پرستی کے ساتھ، مورتیوں کی پوجا کے ساتھ کس کو لے آئے؟ جھوٹ کو لے آئے۔ اس سے جھوٹ کی قباحت اور جھوٹ کی برائی کو واضح کرنا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا گویا کہ بت پرستی کی عبادت کی طرح ہے۔ جس طرح بت پرستی خطرناک جرم ہے، اسی طریقے پر جھوٹ بولنا یہ بھی خطرناک جرم ہے۔ بعض جگہ تو لکھا ہے کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، اس میں سارے گناہ ہو سکتے ہیں، مگر مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے حضور کے ارشادات اور ہمارے اکابرین کی باتیں اور قرآن کی باتیں کہ جھوٹ کتنی خطرناک چیز ہے۔ اسی طریقے پر ایک آیت یہ بھی آئی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد مت مچاؤ، تو وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو فساد مچانے والے نہیں ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، اصلاحی کمیٹی کے لوگ ہیں، وہ ہم فساد مچانے والے ہیں ہی نہیں، ہم بگاڑ پیدا نہیں کرتے، ہم تو درستگی کی فکریں کرتے ہیں۔ اور کائی کی درستگی کہ سب لوگ ایک ہو جائیں، جیسے پہلے ایک تھے اب بھی ایک ہو جائے، اس کی ہم تو فکریں کرتے ہیں، ہم فساد مچانا اور بگاڑ کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ اس کے متعلق لکھا ہے کہ منافقین سے یہ کہنا کہ اپنی نفاق کے ذریعے سے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ بڑے زور اور تاکید سے کہتے تھے انما نحن مصلحون، کہ ہم تو مصلح ہی ہے، یعنی ہمارے کسی عمل کا فساد سے کوئی واسطہ نہیں۔ مگر قرآن کریم نے ان کے جواب میں فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یاد رکھو یہی لوگ مفسد ہے، بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں، مگر ان کو اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ تو اب اس میں دو باتیں ہیں، اصل میں یہ ہے کہ بگاڑ جو ہے نا، بگاڑ پیدا کرنا ایک تو ظاہری اعتبار سے ہوتا ہے، اور ایک انسان کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ میرے کام سے بگاڑ ہو رہا ہے، لیکن ہوتا ہے بگاڑ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین میں فتنہ اور فساد اور بگاڑ جن چیزوں سے پھیلتا ہے، ان میں سے کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن کو ہر شخص فتنہ اور فساد اور بگاڑ سمجھتا ہے۔ مثلا جیسے کسی کو قتل کرنا، گنڈا گردی کرنا، چوری کرنا، دھوکہ دینا، اور اسی طریقے پر کسی کو اغوا کر لینا، اچک کے لے جانا، بدکاری کرنا وغیرہ، اس کو ہر انسان سمجھتا ہے کہ فتنہ اور بگاڑ کی چیز ہے، مگر ہر شریف آدمی ان سے بچتا ہے۔ مگر کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو اپنی ظاہری سطح کے اعتبار سے کوئی فتنہ فساد نہیں ہے، ظاہر میں دکھنے کے اعتبار سے کوئی خرابی کی بات اس میں نہیں ہے، مگر ان کی وجہ سے انسانوں کے اخلاق برباد ہوتے ہیں، اور انسانوں کی اخلاقی گراوٹ سارے فتنوں اور فسادوں کے دروازے کو کھول دیتی ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں، اور جب انسان کے اخلاق خراب ہوتے ہیں تو سارے فتنے کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ منافقین کا بھی یہی حال تھا کہ چوری، ڈاکہ، بدکاری وغیرہ یہ لوگ نہیں کرتے تھے، اسی لیے وہ بڑی زور کے ساتھ کہتے تھے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، اس لیے کہ جو ظاہر میں بگاڑ کی چیزیں ہیں وہ تو ہے ہی نہیں ان کے اندر، لیکن جو چھپی ہوئی بگاڑ کی چیزیں ہیں جس سے انسان کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں، انسان کی عادتیں خراب ہو جاتی ہیں، وہ کام وہ یہ لوگ کرتے تھے، اور اس کو لوگ ظاہر میں فتنہ اور فساد نہیں کہتے، اس لیے وہ زور کے ساتھ اور تاکید کے ساتھ کہتے تھے نہیں ہم تو فتنہ فساد کا کام کرتے ہی نہیں، اپنے مفسد ہونے کا انکار اور مصلح ہونے کو ثابت کرتے تھے۔ مگر نفاق اور کینہ اور حسد اور اس کے ماتحت دشمنوں سے سازشیں کرنا، یہ چیزیں انسان کے اخلاق کو ایسا تباہ کر دیتی ہے کہ انسان بہت سے جانوروں کی سطح سے بھی نیچے آ جاتا ہے، کیونکہ منافقین اپنی حرکتوں سے کیا کرتے تھے، ہم جیسے ہیں دل میں چھپاتے، تم بھی ایسا دل میں چھپاؤ اور ظاہر میں لوگوں کے سامنے اسلام بتاؤ۔ اور کینہ، بغض رکھنا، دشمنی رکھنا، موقع پر اس دشمنی کو پھر بتلانا، اس کو کینہ کہتے ہیں۔ کسی بھی مسلمان کے تعلق سے دل میں عداوت رکھنا، دشمنی رکھنا، یہ ہے کینہ۔ اور اسی طریقے پر حسد، ادیکھائی جس کو ہم بولتے ہیں، یعنی کسی کی اچھائی ہم دیکھ ہی نہ سکے، تو یہ چیز منافقین میں تھی، اور وہی اسی کے
چرچے ہوتے تھے، لیکن ظاہری اعتبار سے اس کو کوئی فتنہ اور فساد نہیں کہتا ہے، تو ظاہری اعتبار سے نہیں کہتے تھے، اس لیے اس کو سمجھتے نہیں تھے، لیکن یہ ساری حرکتیں وہ لوگ کرتے تھے۔ اور یہ جب حرکتیں ہوگی جس کے ساتھ کی جائے گی تو وہ جس کے ساتھ جیسی باتیں کی جائے گی ایسا اثر اس پر پڑے گا، تو اس طرح کی باتیں کریں گے تو اس کو دوسرا آدمی ہے اس کو بھی اپنے ہی جیسا بنا لیں گے، اور جب اس طرح بن جائے گا وہ آدمی تو جیسے تمہارے اخلاق یعنی منافقین کے ان کے اخلاق گر گئے تھے اب اس کے بھی اخلاق خراب ہوں گے، وہ اسی طرح کی باتیں دوسرے کو کرے گا تو اس کے دل میں بھی کینہ، بغض، عداوت، نفاق والی باتیں آئے گی تو اس کے بھی اخلاق گرے، اور جب اخلاق کی سطح سے انسان گر جاتا ہے تو بہت سارے جانور جو ہوتے ہیں ان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اور ایسے کام کرنے پر اتر آتا ہے جو کبھی کسی بھلے انسان سے ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور جب انسان اپنے انسانی اخلاق کھو بیٹھا تو انسانی زندگی کے ہر شعبے میں فساد ہی فساد آ جاتا ہے، بگاڑ ہی بگاڑ آ جاتا ہے، اور فساد بھی ایسا خطرناک کہ جو نہ درندے جانوروں سے متوقع ہو، نہ ڈاکو اور چوروں سے۔ ڈاکو اور چور بھی ایسا فساد نہیں مچا سکتے ہیں، ایسا فساد جس انسان کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں وہ مچاتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ ان کے فساد کو قانون اور حکومت کی طاقت سے روکا جا سکتا ہے، ڈاکو کے فساد کو اور بگاڑ کو قانون سے اور نگرانی سے روکا جا سکتا ہے، مگر قانون تو انسان ہی جاری کرتا ہے، قانون تو انسان ہی بناتا ہے۔ جب انسان نہ رہا، اخلاق بگڑ گئے اس کے، جب اخلاق بگڑ گئے تو انسان نہیں رہا، جب انسان نہ رہا تو قانون کی جو گد بنے گی اس کا تماشا آج کھلی آنکھوں ہر شخص، ہر محکمے اور ڈپارٹمنٹ میں اور ہر ادارے میں دیکھتا ہے۔ آج دنیا کا تمدن ترقی پذیر ہے، آج دنیا کو یوں کہا جاتا ہے بہت اونچے لیول پر ہے، تعلیم اور تعلم کے ادارے اور کا جال گاؤں گاؤں تک پھیلا ہوا ہے، ہر جگہ پر تعلیم، سیکھنا اور سکھانا، پڑھنا اور پڑھانا یہ سب جاری ہے۔ تہذیب اور تہذیب کے الفاظ ہر شخص کی زبان پر ہے، قانون سازی کی مجلسوں کا بازار گرم ہے، اور قانون کے نفاذ کے لیے بے شمار ادارے اربوں روپے خرچ سے قائم ہیں، دفتری انتظامات کی بھی بہت ساری بلبلیاں ہیں، مگر جرائم اور فتنے اور فساد روز بروز بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ پہلے اتنے قانون بنانے کی ضرورت نہیں تھی، اتنے لوگ نگرانی کرنے والے بھی نہیں ہوتے تھے، لیکن پھر بھی فساد کم ہوتا تھا، اور آج اتنا سارا ہونے کے باوجود اتنا سارا خرچ بھی ہو رہا ہے اور اتنی ساری چیزیں اور اتنے ساری چیزیں واچ میں بھی رکھا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود دن بدن فساد اور لوگ بگڑتے ہی جا رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی قانون کوئی مشین نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی قانون خودکار مشین نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کو انسان چلاتے ہیں۔ جب انسان اپنی انسانیت کھو بیٹھا تو پھر اس فساد کا علاج نہ قانون سے ہو سکتا ہے، نہ حکومت اور محکموں کے چکر سے ہو سکتا ہے۔ اسی لیے انسانیت کے عظیم ترین محسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری توجہ اس پر فرمائی کہ انسان کو صحیح معنی میں انسان بنا دے، پھر فساد اور جرائم خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، نہ پولیس کی زیادہ ضرورت رہتی ہے، نہ عدالتوں کے اس پھیلاؤ کی جو دنیا میں پایا جاتا ہے، اور جب تک دنیا کے جس حصے میں آپ کی تعلیمات اور ہدایت پر عمل ہوتا رہا، دنیا نے وہ امن و امان دیکھا جس کی نظیر نہ پہلے کبھی دیکھی گئی، نہ ان تعلیمات کو چھوڑنے کے بعد دیکھی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی روح ہے اللہ تعالیٰ کا خوف۔ انسان کے دلوں میں اللہ کا خوف آ جائے تو ساری چیزیں اور قیامت کے حساب و کتاب کی فکر، اس کے بغیر کوئی قانون اور دستور، کوئی محکمہ، کوئی مدرسہ، کوئی یونیورسٹی انسان کے جرائم کو باز رکھنے پر مجبور نہیں کر سکتی، انسان کو جرم کرنے سے اور گناہ کرنے سے اور اس طرح کی حرکتیں کرنے سے روک نہیں سکتی ہے۔ آج کی دنیا میں جن لوگوں کے ہاتھوں میں اختیار کی باغ دوڑ ہے وہ جرائم کو ختم کرنے کے لیے نئے سے نئے انتظام کو تو سوچتے ہیں، مگر اس انتظام کی جو روح ہے یعنی اللہ کا خوف، اس سے نہ غفلت برتتے ہیں بلکہ اس کو فنا کرنے کے اسباب مہیا کرتے ہیں۔ اصل چیز جس پر کام کرنا ہے کہ ہر ایک کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے اور مرنے کے بعد زندہ ہو کر کے حساب دینا اس کی فکر کرنی ہے، اس کی فکر نہیں ہو رہی، اس سے تو غفلت برتی جاتی ہے، بلکہ ایسے اسباب اور ایسی چیزیں دنیا میں وجود میں آ رہی ہے جس سے انسان اللہ سے غافل ہو جائے،
اور جس سے بعد میں جو حساب و کتاب ہونا ہے اس سے انسان غافل ہو جائے، اس کو بھلا دے، ایسی سب چیزیں کی جا رہی ہیں، اور پھر لوگوں کو سدھارنے کی بھی فکریں ہو رہی، تو کیسے سدھرے گے؟ وہ کبھی نہیں سدھر سکتے۔ کھلے طور پر فساد مچانے والے چوروں اور غارتگروں کا تو علاج آسان ہے، مگر ان انسانیت فراموش انسانوں کا فساد ہمیشہ اصلاح کے رنگ میں ہوتا ہے۔ وہ کوئی دلچسپ اور دل فریب اصلاحی اسکیم بھی سامنے رکھ لیتے ہیں اور خالص ذاتی اغراض فاسدہ کو اصلاح کا رنگ دے کر کے انما نحن مصلحون کے نعرے لگاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں فساد سے روکا ہے، اسی کے ساتھ یہ بھی فرما دیا واللہ یعلم المفسد من المصلح، کون فساد مچانے والا ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے اللہ ہی زیادہ جانتا ہے، جس میں اشارہ فرما دیا کہ فساد اور صلاح کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، جو دلوں کے حال اور نیتوں سے بھی واقف ہے، ہر عمل کے خواص اور نتائج کو بھی جانتے ہیں، اس کا نتیجہ صلاح ہوگا یا فساد۔ اس لیے اصلاح کے لیے صرف اصلاح کی نیت کافی نہیں ہے، بلکہ عمل کا رخ بھی شریعت کے مطابق صحیح ہونا ضروری ہے۔ بعض اوقات کوئی عمل پوری نیک نیتی اور اصلاح کے قصد سے کیا جاتا ہے، مگر اس کا اثر فساد ہوتا ہے۔ خالی نیت کرنے سے کوئی چیز اصلاح کی نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ اس کا طریقہ شریعت نے جو بتایا ہے اسی کے مطابق ہونا چاہیے، تب جا کر کے وہ اصلاح ہوتی ہے۔ اسی کو آسان لفظوں کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے آسان لفظوں کے اندر یہ بھی فرمایا کہ کسی بھی انسان کو مصلح بننے سے پہلے، اصلاح کرنے والا بننے سے پہلے صالح بننا ضروری ہے۔ آپ کسی کی اصلاح کرنے کے لیے نکلو تو پہلے خود صالح اور نیک بن جاؤ۔ جس کام کے اندر آپ کو اصلاح کرنی ہے پہلے اس کام سے اپنے آپ کو پاک کر لو، پھر آپ اصلاح کے لیے نکلو۔ اگر آپ اس کام میں ملوث ہیں تو آپ مصلح نہیں بن سکتے ہیں، اور پھر آپ کوئی اچھائی چیز پیدا نہیں کر سکتے۔ مصلح بننے کے لیے صالح بننا ضروری۔ جب آدمی صالح بن جائے گا، صالح کب بنے گا؟ اللہ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر چلے گا تو صالح بنے گا، اور پھر اس کے بعد جب وہ مصلح بنے گا تو نیت کے ساتھ، نیت کی درستگی کے ساتھ ساتھ کام کا نہج بھی درست ہوگا۔ نیت درست ہو، کام کا نہج درست نہ ہو تو اس سے اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔